بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو بیان کرنے والے بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث میں 3 باتیں بیان کی گئی ہے اور تینوں باتیں ایسی ہیں جو ہم لوگ رمضان میں ان پر عمل کرتے ہیں. جتنا عمل کر رہے ہیں اب اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اس عمل میں اور اضافہ کریں اور زیادہ کریں. اس عمل کو اس کام کو اور زیادہ کریں کیونکہ اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے اور ایسا فائدہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ. جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں لیکن قبر میں اس کے پاس فرشتے حساب کتاب کے لیے سوال جواب کے لیے اور اگر وہ گڑبڑ ہے بدماش ہے شریر ہے گناہ کرنے والا ہے تو پھر اس کو سزا دینے کے لیے وہ فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. جب وہ فرشتے اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں لٹا دیا اب اس کے سر کی طرف سے جب فرشتے آتے ہیں کہ اس سے سوال جواب کریں اور بدماشی اس نے کر رکھی ہے دنیا میں تو اس کی پٹائی کرے اور اس کو سزا دے اور عذاب دے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتہ تلاوت القرآن. دنیا میں جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو یہاں دنیا میں انسان جو بھی اچھا کام اور نیک عمل کرتا ہے اس کی قبر میں اور حشر میں اور میدان محشر میں کوئی نہ کوئی شکل ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی تلاوت قرآن کی ایک شکل بن جائے گی اور دفعتہ تلاوت القرآن. وہ جو فرشتے اس کا حساب کتاب لینے اور اس سے سوال جواب کرنے اور اس کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو قرآن کی تلاوت جو ہے ان فرشتوں کو بھگا دے. دنیا میں آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سر کی طرف سے جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو یہ قرآن کی تلاوت ایک شکل بنا کر کے اور اس کو کیا کرے گا بھگا دے گا آنے نہیں دے گا اس کے پاس. اب ظاہر سی بات ہے 1-2 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ مسلسل قرآن پڑھنے کو اپنی عادت بنانا ہوگا. جیسے ہم لوگ دنیا میں بھی ہماری مدد وہی آدمی کرتا ہے جس سے دوستی ہمیشہ کی ہو, جس سے جان پہچان کبھی ایک دفعہ ہو گئی اور بس پھر کبھی ہے ہی نہیں ملاقات اس سے, وہ ہماری مدد کرنے بھی نہیں آئے گا اور اگر پریشانی میں اور مصیبت میں تو ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. جس سے پکی دوستی ہوگی نا مضبوط والی تو وہ ہر مصیبت میں اور ہر پریشانی میں مدد کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آئے گا. تو ایسے اگر ہم دنیا میں قرآن سے دوستی کریں گے مضبوط والا تعلق قائم کریں گے ہمیشہ سال بھر اگر اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو قرآن قبر میں ہمارے کام آئے گا اور عذاب سے ہماری حفاظت کرے گا. تو رمضان میں تو مسلمان ویسے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہی ہے تو رمضان میں اور بڑھا دے اس حدیث کو سننے کے بعد اور اس فائدے کو جاننے کے بعد اور رمضان جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی تلاوت کا سلسلہ باقی رکھیں اور کچھ وقت مقرر کر لیں جس میں ہم قرآن پورے سال پڑھا کریں. ایک دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ. وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ سر کی طرف سے ہم نہیں جا سکے تو اس کے ہاتھ کی طرف سے آنا چاہتے ہیں, جہاں پر ہاتھ ہے اس کا ادھر سے آنا چاہتے ہیں. فرمایا دفعتہ الصدقہ. دنیا میں ہاتھ سے یہ صدقہ خیرات جو دیتا تھا نا وہ صدقہ خیرات وہاں کے کھڑا ہو جائے گا کہ ادھر سے نہیں آنا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے جو صدقہ دیتے ہیں کیا ہوگا کچھ, اس کا فائدہ اور اس کا اندازہ ہمیں تب ہوگا جب قبر میں سب لوگ ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پتہ چلے گا وہی 2 روپے 4 روپے 5 روپے جو ہم دیا کرتے تھے وہی ہمیں بچانے کے لیے آئے. نہ ماں بچانے آئے گی, نہ باپ بچانے آئے گا, نہ بیٹا بیٹی بیوی, کوئی دنیا کا آدمی بچانے نہیں آئے گا. وہاں یہی صدقہ بچانے آئے گا. دفعتہ الصدقہ. یہ صدقہ جو ہے اس کو بھگا دے گا کہ ادھر سے نہیں آنا عذاب دے. فرشتے دیکھیں گے کہ سر کی طرف سے نہیں جا سکے اور ہاتھ کی طرف سے بھی, ہاتھ بیچ میں ہوتا ہے بیچ سے بھی نہیں جا سکے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. پیروں کی طرف سے آنا چاہیں گے, پیچھے بالکل نیچے آ جائیں گے اور پیروں کے پاس سے آنا چاہیں گے. فرمایا دفعہ مشیہ إِلَى الْمَسَاجِدِ. مسجد کی جانب یہ جو چل کے جایا کرتا تھا, مسجد
چل کے جو جایا کرتا تھا، تو یہ چلنا جو عمل ہے، مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ویسے اپنے گھر سے اور اپنے کمرے سے اور اپنی دکان سے، اپنی آفس سے چل کر کے مسجد تک آنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی بھی شکل بن جائے گی، اور وہ پیر کے پاس کھڑا ہو جائے گا کہ ادھر سے نہیں آنا، عذاب ادھر سے دینے کے لیے نہیں آنا، وہ فرشتوں کو ادھر سے بھی بھگا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اب بار بار مسجد آئیں گے تبھی نا، اور اگر ہفتے میں جمعہ مسجد آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جمعے میں آتے ہیں اور امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر بھاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسی حرکت، ایسا آدمی مسلمان کیسا ہے؟ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر آپ کا موبائل جو ہے وہ اگر ہفتے میں صرف ایک دن چلے، اسے رکھیں گے یا پھینک دیں گے؟ بتائیے۔ آپ ہفتے میں ایک ہی دن چلتے ہیں، جمعے کے دن صرف پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور کچھ تو ایسے وہ جمعے کے دن بھی نہیں پتہ چلتے، وہ تو عید ہی کے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر سال میں موبائل یا پنکھا یا لائٹ سال میں صرف ایک دن چلے تو اس لائٹ اور پنکھے کا کیا کریں گے ہم؟ بتائیے کیا حشر کریں گے؟ بتائیے ہمارا حشر کیا ہوگا اللہ کے سامنے جب ہم پہنچیں گے؟ تو جو ہم سال میں صرف ایک دن سمجھ میں آتا ہے یا ہفتے میں ایک دن سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہفتہ واری مسلمان نہ بنے اور سال والے مسلمان نہ بنے، بلکہ روزانہ اور ہر وقت مسلمانوں والی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حشر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرما، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت عطا فرما، آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کی محبت دل میں پیدا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر اچھے عمل کی محبت دل میں پیدا فرما، برے اعمال کی نفرت دل میں پیدا فرما، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی دعا کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔